فرقان حمید کی سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل بھی سے کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت مقدسہ جس میں اللہ کے نبی کی شان بیان فرمائی، جس میں اسراء اور معراج کی بات ہوئی، اس صورت مقدسہ کے اس آیت کے ابتداء میں پہلے لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ سبحان ایسا لفظ ہے، سبحان ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی بھی، کیونکہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے سبحان اللہ کہا، بھئی اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر چیز ایسی چیز سے جو اللہ کے شان کے خلاف ہے، رب ان ساری چیزوں سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی اچھی چیز ہمیں لگے یا کوئی رب کی قدرت ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں، ہمارے دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہے، یہ ہے تو ایک لفظ سبحان اللہ، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ تاجدار کائنات نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئۃ مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا، سبحان اللہ وبحمدہ، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ اس لیے میں تو خیر کبھی نہیں کہتا کہ تقریر کے دوران کہ آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن اس کا فائدہ بڑا ہے، اس کا اجر بڑا ہے کہ بندہ اللہ کا کلام بھی سن رہا ہے، نبی کا فرمان بھی سن رہا ہے، اس طرح بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ زبان سے سبحان اللہ جو کہہ رہا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا مفہوم ہے حدیث کا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں اللہ کی طرف سے درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی عمدہ بات ہے سبحان اللہ کہنا، اور اسی سبحان کے لفظ سے، پاک کے لفظ سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ رب لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں یہ کام ہے میرا، میری شان کیا ہے، سبحان اللہ، میں سارے عیبوں سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں۔ تم کہتے رہتے ہو سبحان اللہ، میں جب اپنے نبی کی سیر کی بات کرتا ہوں تو میں شروع میں سبحان الذی کہہ دیتا ہوں کہ یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، میں خود رب العالمین فرما رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو سیر کروائی ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ زبان پہ بولنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن میزان میں، ترازو میں جب تمہارے ثواب والے نامہ اعمال میں ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہوگا۔ اور وہ کون سے 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں اور میزان میں، ترازو میں بھاری ہوں گے؟ فرمایا وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں ایسے جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، یہ تم پڑھتے جاؤ گے، تمہاری زبان پہ مشکل بھی نہیں ہوں گے، آسانی سے ادا بھی کر لو گے، تمہارے نامہ اعمال میں ان کا ثواب بھی بہت بھاری ہو جائے گا۔ اور جنت کے دروازے پہ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا معراج والی رات کہ جنت کے دروازے پہ نا میں نے ایک بات لکھی ہوئی دیکھی ہے، ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے
2431 نمبر پہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنہ، جس رات اللہ نے مجھے سیر کرائی نا آسمانوں کی عرشوں کی، تو اس رات میں نے جنت کے دروازے پہ ایک جملہ لکھا ہوا پایا کہ الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر، کہ صدقے کا ثواب ایک کے بدلے میں 10 گنا ہے، اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا والقرض بثمانیۃ عشر، جو کسی کو قرض دیتا ہے اللہ اس کو اس کے بدلے میں 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے فقلت یا جبریل، حضور نے فرمایا میں نے پوچھا کہ جبریل ما بال القرض افضل من الصدقہ، ایک ہے آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے، مسجد میں دیتے ہیں، کسی غریب کے گھر بھیجتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، قرض کے اوپر پیسے اضافی نہیں لینے، وہ تو سود ہوتا ہے، وہ سود ہے۔ لوگ اگر کر رہے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والی بات ہے۔ قرض حسنہ جس کو کہتے ہیں یہ تو آپ دے سکتے ہیں۔ قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دیا، اور اس نے ایک ٹائم بتا دیا کہ یار آپ میری مدد کر دیں، اتنے عرصے بعد میں آپ کو یہ رقم واپس کر دوں گا، قرضہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے پہ میں نے دیکھا کہ صدقے کا ثواب ایک کے بدلے میں 10 گنا ہے، جبکہ قرض دینے کا ثواب دینے والے کو ایک کے بدلے میں 18 گنا رب اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ ما بال القرض افضل من الصدقہ، یہ قرض دینا یہ صدقے سے افضل ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا لأن السائل یسأل وعنده، ہاں اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے نا، سوال کرتا ہے، سوال جو کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، ان کو اگر دیا جاتا ہے تو ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پھر بھی وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ والمستقرض لا یستقرض الا من حاجہ، اور جو قرض مانگنے والا ہوتا ہے نا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے وہ پیسے مانگ رہا ہے، پھر واپس کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرض کا ثواب جو ہے وہ صدقے سے زیادہ رکھا ہے اس روایت کے مطابق۔